السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا حیاس جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ مریم سے پہلے آتے ہیں۔ کہیاس ایسے حروف ہیں جن کی حقیقت اور اصل منی کا پورا علم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ وہ راج کی بات ہے جو عام طور پر کسی کو نہیں بتائی جاتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کی ایک خاص بات ہے۔ اصل بات یہی ہے، بات یہی ختم ہوتی ہے، اور اس کی پوری حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اس کے عمل کئی قسم کے ہیں، اور ہر عمل کا اپنا ایک الگ مقصد اور فائدہ بتایا گیا ہے۔ ایک قسم کا فائدہ بہت ہی خاص ہے، اور میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھیں، تاکہ پوری بات سلسلے کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ صرف آدھا منٹ یا 1-2 منٹ دیکھ کر اگر آپ بیچ میں چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ عمل کا اصل طریقہ اور اس کی ضروری باتیں آپ کی سمجھ میں نہ آ پائیں۔ تو میری پہلی گزارش آپ سے یہی ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پوری توجہ اور اطمینان کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ ضرورت اور پریشانی کا معاملہ کسی ایک انسان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ضرورت ضرور آتی ہے۔ کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہوتا ہے، کسی کو کسی سے اپنا معاملہ حل کروانا ہوتا ہے، کسی کو کاروبار میں پریشانی ہوتی ہے، کسی کے لین دین کے معاملات الجھے ہوتے ہیں، تو کسی کے گھر اور رشتوں سے جڑے ہوئے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کا جتنا بڑا کوئی کام ہو، کسی سے کوئی معاملہ حل کروانا ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کاروبار کے معاملات کا ہو، لین دین کے معاملات کا ہو، یا رشتے کا کوئی مسئلہ ہو، بچی کا رشتہ ہو یا بچے کا رشتہ ہو، گھر میں کسی معاملے کو لے کر پریشانی ہو یا کوئی ایسی ضرورت ہو جس کے لیے آپ لگاتار دعا کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں انسان چاہتا ہے کہ اس کا راستہ آسان ہو جائے اور اس کی پریشانی کسی طرح دور ہو جائے۔ اس لیے جو بات آگے بتائی جا رہی ہے اسے دھیان سے سمجھنا ضروری ہے۔ بچوں کی نوکری کا مسئلہ ہو یا اپنی نوکری کا کوئی مسئلہ ہو، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو جسے آپ کسی سے حل کروانا چاہتے ہو، تو آپ نے سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ وضو اطمینان اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ شروعات اگر صحیح طریقے سے ہوگی تو آگے کا کام بھی صحیح طریقے سے کیا جا سکے گا۔ اس لیے وضو کرتے وقت جلد بازی نہیں کرنی اور اسے اچھی طرح پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ اپنی طرف کر لینا ہے، اور چھوٹی انگلی کو چوتھی اور 5ویں انگلی کے اوپر لا کر انگوٹھے کو بند کر دینا ہے۔ اس طرح آپ کی مٹھی بند ہو جائے گی۔ چھوٹی انگلی کو اسی طرح اندر کی طرف رکھنا ہے اور ہاتھ کو بند رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جس بندے سے آپ نے کوئی کام کروانا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، آپ نے اسی حالت میں اس شخص تک پہنچنا ہے۔ اگر وہ بندہ آپ کے قریب ہے، 5-10 منٹ کا راستہ ہے، 15 منٹ کا ہے یا 20 منٹ کا ہے، تو اتنی دیر تک مٹھی اسی طرح بند رکھی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر وہ پیدل جانے جتنی دوری پر ہے تو آپ اسی طرح اس کے پاس چلے جائیں۔ اگر وہ اپنے کمرے میں ہے، گھر میں ہے، دفتر میں ہے، یا جس جگہ بھی وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جس سے آپ نے بات کرنی ہے، تو وہاں کی سچویشن کو دیکھیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اس شخص تک پہنچیں اور بات چیت کا آغاز بھی اچھے انداز میں کریں۔ اگر آپ اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی اسے کہنا ہے السلام علیکم۔ یہ سلام بھی تھوڑی بلند آواز میں کرنا ہے، لیکن اتنی نہیں کہ بدتمیزی محسوس ہو۔ آواز اتنی ہو کہ سامنے والا صاف طور پر سن لے اور آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بہت دھیمی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اسے سلام سنائی ہی نہ دے، بلکہ عام بات چیت سے تھوڑی بلند آواز میں سلام کریں۔ پھر آپ جیسے ہی اس شخص سے ہاتھ ملائیں گے، اس کے بعد جو طریقہ بتایا گیا ہے اسے اسی کرم کے ساتھ کرنا ہے۔ اس پورے عمل میں جلد بازی نہیں کرنی، بلکہ اطمینان اور پوری توجہ کے ساتھ ہر مرحلہ پورا کرنا ہے، تاکہ جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ صحیح طرح سمجھ میں بھی آئے اور اسی ترتیب کے ساتھ کیا بھی جا سکے۔ سلام کرتے ہی اپنے ہاتھ کو کھول دینا ہے۔ جیسے ہی سلام کرے ہاتھ کھول دے۔ اتنا عمل کرنے سے اس شخص کی مکمل توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔
اگر وہ کسی اور سے بات کر رہا ہوگا تو اپنی بات روک کر آپ کی طرف متوجہ ہوگا، آپ کی بات بھی سنے گا اور آپ کا کام بھی کرے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ گئے ہوں گے انشاءاللہ وہ بات پوری ہوگی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس سے آپ نے کام کروانا ہے، اگر وہ 8-10 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ دور ہے اور راستے میں کافی وقت لگتا ہے تو اتنی دیر تک مٹھی بند رکھنا ممکن نہیں ہوگا، خاص کر اگر آپ بائک پر جا رہے ہیں تو مٹھی بند رکھنا مشکل ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ نے مٹھی کھول دینی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ 2-3 لوگ جا رہے ہیں تو آپ دل میں ذکر کرتے رہیں اور ضرورت کے مطابق بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ لگاتار پڑھتے ہی رہیں، لیکن جب موقع ملے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے جائیں۔ جب آپ منزل کے قریب پہنچ جائیں اور اندازہ ہو کہ اب 1-2 منٹ کا راستہ باقی ہے تو درود پاک پڑھتے ہوئے آئیں۔ وہاں پہنچ کر اسی طرح انگلیوں کو بند کریں اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد اندر داخل ہو جائیں۔ اگر ہاتھ ملانے کی صورت ہو تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر سلام کریں، اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو ہاتھ کے اشارے کے ساتھ تھوڑی بلند آواز میں کہیں السلام علیکم۔ اس طرح عمل پورا ہو جائے گا۔ یہ دونوں طریقے قریب والے اور دور والے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ یہ عمل پورے یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یقین میں مضبوطی ہوگی تو دل میں بھی اطمینان رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔